DGISPR کی اہم پریس کانفرنس کیسے ریڈ کرتے ہیں سر؟ انہوں نے تو دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ گڈ گورننس کے بغیر معاملات حل نہیں ہو سکتے، اور بھی بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں، کچھ باتوں کے جواب دیے ہیں اور کچھ سوال بھی سامنے رکھے ہیں۔ کیسے ریڈ کرتے ہیں آپ اوور آل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ، اور تمام ناظرین کو بھی السلام علیکم، مسعود بھائی کو اور ڈوگر صاحب کو السلام علیکم۔ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے DGISPR صاحب کے پریس کانفرنس کا، تو روایتی جملوں سے اگر میں آغاز کروں کہ یہ ایک بڑی جامع مجسم قسم کی پریس کانفرنس تھی، بڑی اچھی سیر حاصل گفتگو کی گئی، اور اس کے اندر جو پاکستان افواج کا کردار ابھی تک آیا ہے، اس سال کے اندر 40,000 آپریشنز کیے گئے، 2,085 دہشت گرد جہنم واصل کیے گئے، آپریشن شعبان چلا، آپریشن رد الفتنہ 2 چلا، اور اس کے علاوہ بہت سارے ہتھیار سیز کیے گئے۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے 4 مختلف کیٹیگریز کے اندر دہشت گرد کام کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر تانے بانے بنتے ہیں۔ جی پھر جو بات کی گئی انڈیا کے حوالے سے ظاہر ہے، اور افغانستان کے یہ بھی بتایا گیا، UAE کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ تمام قیاس آرائیاں ہیں، ہمارا ایک بہت اچھا ملک ہے، اور تمام کنورجنس نہیں ہو سکتی ایک ملک کی دوسری کے ساتھ بالکل 100%، تو ظاہر ہے ان کی ایک آزاد خود مختار فارن پالیسی ہوتی ہے، اور اس کا ہم احترام کرتے ہیں۔ آئی تھنک دس واز ویری ٹائملی، اور بڑا اچھی بات انہوں نے یہ کہی۔ ہاں، محسن نقوی صاحب کے حوالے سے انہوں نے بالکل وضاحت سے کہہ دیا کہ گو کہ انہوں نے شروع میں تو نو کمنٹس کہا، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ پاکستان بننے کے ساتھ اتنے ہمارے جو 4 پروونس تھے، اب 25 کروڑ عوام ہو چکی ہے، اتنے سال گزر چکے ہیں، دنیا کے اندر مثالیں دی گئیں کہ فلانے ملک کے اندر اتنے صوبے ہیں، فلانے ملک کے اندر اتنے صوبے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن مقصد یہاں یہ کہنے کا ہے کہ کیا یہ ساری چیزیں انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں تو بتا دیں، لیکن کیا اگلی پریس کانفرنس کا ہم انتظار کریں گے اور پھر یہی جملے دہرائے جائیں گے، یا اگلی پریس کانفرنس سے پہلے ملک کے اندر کوئی بڑی جو مثبت تبدیلیاں ہیں وہ دیکھنے میں آئیں گی؟ کیونکہ موجودہ سیاسی ڈھانچہ اس جو نظام کے ساتھ آپ کو پتہ ہے جڑا ہوا ہے، اور یہ نظام کو وہ دوام بخشتا ہے، کیونکہ ان کے اب وہاں تو لوگ کہتے ہیں مرسوں سندھ نہ دیسوں، تو پھر اگر جو وہ مرسوں کے نعرے لگا رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ ریاست کا نام لے کے بات کی جا رہی ہے کشمیر کے اندر، کیا یہ درست رویے ہیں؟ کیا یہ رویے قابل قبول ہونے چاہیے؟ کیا یہ سوچنے کی بات نہیں ہے کہ اگر یہ کسی اینکر نے یا کسی ٹی وی پہ بیٹھے ڈوگر صاحب نے، کمنٹیٹر نے بات کی ہوتی، تو کیا وہ آج پھر جو پیمرا کے نوٹس نہ بھگت رہے ہوتے؟ تو کہنے کی مراد یہ ہے کہ بیڈ گورننس ہے، اور یہ ابھی جو حالیہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اس کے اندر وضاحت سے کہا گیا، لیکن کیا انہی لوگوں کے ساتھ لے کے چلنا ہے؟ اور اگر ان لوگوں کے ساتھ لے کے چلنا ہے تو جو پہلے آپ نے انعام پایا ہے وہ آج بھی پائیں گے۔ میں ایک آخری بات کرتے ہوئے میں یہ ضرور چاہوں گا کہ مسعود بھائی اور ڈوگر صاحب اس پہ ضرور کمنٹ کریں، وہ یہ ہے کہ جب نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا، ابھی آج DGISPR نے بھی اس کی بات کی، تمام لوگ اس میں شامل بھی تھے، نیشنل ایکشن پلان کے اوپر جنہوں نے عمل درآمد نہیں ہونے دیا، اور اس کے نتیجے میں ہزاروں قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں، اور بلینز آف ڈالر، آلموسٹ $150 بلین کا نقصان ہوا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا وہ کٹہرے میں آئے گا؟ کیا اس شخصیت کو یا اس پارٹی کو مورد الزام ٹھہرا کے ان کے اوپر کوئی ان کا جواب طلبی ہوگی؟ ان کے اوپر کوئی جوڈیشل کمیشن بنا کے اس کا کوئی عملی ثبوت سامنے آئے گا؟ کوئی سزائیں جو ہے وہ ملیں گی؟ اور اگر نہیں ملیں گی تو لیٹس ویٹ فار another press conference۔